اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سورہ قلم ہے، اس میں ٹوٹل 52 ورسز ہیں، یعنی آیات ہیں، اور 2 رکوع ہیں اس میں ٹوٹل۔ مکی صورت ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی تھی، اور جیسے کہ سورہ ملک تھی نا، تو یہ یہاں سے 29واں پارہ شروع ہوتا ہے، 67 نمبر کی صورت تھی، تو اسی طریقے سے یہ سیکوینس میں جو ہے 68 نمبر کی صورت ہے، یہ 68 نمبر کی صورت ہے۔ تو اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی رحم کرنے والے اور نہایت ہی مہربان ہیں۔ نون جو اردو عربی میں ایک حرف ہوتا ہے نا، حرف، اس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے۔ نون قسم ہے قرآن کی اور اس کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، مطلب اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں کس کی؟ قرآن قلم کی، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، جو بھی پین ہے پوری دنیا میں جو بھی لکھتے ہیں ایسے کر کے، مینس جو سے واللہ علم۔ اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، مینس جو سے دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے صاف کہہ دیا۔ لوگ اس سمے کے لوگ کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا ہے، اللہ پاک نے صاف فرما دیا آپ دیوانے نہیں ہیں اے نبی، اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا آپ کے لیے بے انتہا، ایسی کوئی ہستی پیدا ہی نہیں ہوئی اس دنیا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عظمت والی ہو، ماشاء اللہ۔ اور یقیناً آپ خلق عظیم پر کاربند ہیں، مطلب کہ آپ بہت ہی عظیم عہدے پر ہیں، مطلب اس طریقے سے اس کا میننگ پڑھتے ہیں۔ خلق عظیم سے مراد ہے اسلام دین یا قرآن ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین یا قرآن ہے، مطلب ہے کہ آپ اس خلق پر ہیں جس کا حکم اللہ نے آپ کو قرآن میں یا دین اسلام میں دیا۔ اللہ نے ہی ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، دیا ہے۔ اس سے مراد وہ تہذیب و شائستگی ہے، مطلب کہ شائستگی کی جو تہذیب ہوتی ہے وہ، نرمی اور شفقت، امانت و صداقت، کیونکہ یہ سب چیزیں ساری کوالٹیز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نرمی تھی، شفقت تھی، امانت دار تھے، حلم و کرم اور دیگر اخلاقی خوبیاں ہیں جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ تو سب جانتے تھے جب سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی پورے سارے مکہ والے ان کو بہت ہی اچھا مانتے تھے ہر چیز میں، الحمدللہ۔ اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت مینس فراخی آ گئی، ایکسپینشن ہو گیا، وسعت مینس ایکسپینشن، فراخی آ گئی اور زیادہ بڑھ گیا، مطلب وسعت ہوئی۔ اسی لیے آپ عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بابت سوال کیا گیا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق وہی تھا جس کا حکم قرآن میں ہے۔ صحیح مسلم صلاۃ المسافرین باب نمبر 18 حدیث نمبر 1739۔
عائشہ کا یہ جواب، خلق عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ جواب خلق عظیم کے مذکورہ دونوں مفہوموں پر حاوی ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ 4 نمبر آیت کمپلیٹ ہوتی ہے یہاں پہ سورہ نون کی، سورہ قلم کی۔ تو 5 نمبر میں لکھ رہے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر جلد ہی آپ دیکھ لیں گے اور وہ کفار مکہ بھی دیکھ لیں گے اور کہ آپ میں سے کون دیوانہ ہے۔ اللہ پاک چیلنج کر رہے ہیں مکہ کے لوگوں کو، آپ کی جلدی دیکھ لیں گے کون سچا ہے کون جھوٹا، نا کون ریئل دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا رب ہی اسے بہتر جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون ان کی ہدایت پر ہیں، کون ان سی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سب کو جانتے ہیں۔ تو آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کیجیے، مطلب کہ آپ انکار کرنے والوں کی اطاعت، ان کی وہ فیور مت کیجیے، شاید جہاں تک ہے واللہ عالم۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑھیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور آپ ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیں۔ اللہ پاک نے صاف منع کر دیا، تو ہم لوگ کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ جو لوگ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں، ان پر ڈائریکٹلی وشواس نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آپ سے کچھ کہتا ہے تو ساکش دیکھنا چاہیے، گواہ دیکھنا چاہیے، ثبوت دیکھنا چاہیے، کسی پر یوں ہی وشواس نہیں کرنا چاہیے۔ اور کسی کا اگر ہمیں ججمنٹ دینا ہے تب پر بھی دونوں پکشوں کی باتیں سن کے ہی کچھ ہمیں ججمنٹ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک پکش کی بات سن کر کے دوسرے پکش کو نہیں سنا، یہ غلط ہو جائے گا، غلط ہو سکتا ہے یہ۔ جو تانے دینے والا انتہائی چغل خور ہے، استغفر اللہ، یہ سب چیزیں سب کو بچنا چاہیے۔ بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا سخت گنہگار ہے۔ اللہ توبہ، استغفر اللہ۔ اجڑ اس کے علاوہ حرام زادہ ہے۔ یہ کیا ورڈس ہے، استغفر اللہ۔ یہ میں دوسرے قرآن میں بھی آپ کو دیکھ کر کے اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گی، اس میں اور دوسری جگہ کے کیا لکھا ہوا ہے۔ حرام زادہ ہے، حرام زادہ تو نہیں یوز کرتے ہیں، خیر اللہ پاک قرآن میں کہیں پر ایک اور قرآن میں دیکھتے ہیں، سوری، کیونکہ ابھی کلیریفیکیشن ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے نا، بعد کا کیوں ہی رکھنا ہے۔ ایک سیکنڈ، میرے پاس نا ایک اور قرآن ہے، اس میں دیکھتے ہیں، ایک سیکنڈ پلیز۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں نا، سورہ ملک میں، سورہ ملک کہاں ہے، یہ کون سا پارہ ہے، 26واں پارہ، 27واں پارہ، ایک سیکنڈ، آرام زیادہ ورڈ تو صحیح نہیں لگ رہا نا مجھے، اب دیکھتے ہیں۔ خیر، سورہ قلم آیت نمبر 11 تھی نا، وہ کیا تھی، آیت نمبر کہاں گیا، 13 ہے، حرام زادہ لکھا ہے اس میں، اجڑ ان کے علاوہ حرام زادہ ہے۔ 13 میں کیا لکھا، 13 میں یہاں پر کیا، ان لوگ جس نے بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے کیا لکھا ہے اس میں، 13 اچھا، اس میں لکھا ہے کہ پھر 11 12 13 میں لکھا ہے سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے۔ تو سخت خو اور کیا کہتے ہیں، بدذات لکھا ہے۔ بدذات کا میننگ تو ٹھیک ہے، شاید پتہ نہیں اللہ پاک کو حرام زادہ یا تو کیا کہیں، بدذات کہہ سکتے ہیں اس کو نا، حرام زادہ سننے میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو، حرام زادہ یا ہو سکتا ہے وہی میننگ ہو۔ خیر، اچھے ورڈ یوز کرنے چاہیے نا، ہمیں اپنے زبان سے اچھے ورڈ نکالنے چاہیے۔ بدذات سننے میں خراب نہیں لگ رہا ہے۔
اجڑ، سخت خو. اب یہ اجڑ کا مطلب، سخت خو کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ، یہ بعد میں چیٹ جی پی ٹی پر یا کہیں اور دیکھیں. سخت خو ہے نا، خو، سخت خو. اور بدذات ہے، یہ ہوا اس کا میننگ. پھر 40 نمبر پہ لکھا ہے اس کے علاوہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. جب اس پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلوؤں کے افسانے ہیں. ہم جلد اس کی سونڈ ناک پر داغ، اللہ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ہم جلد اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. بہت خطرناک چیزیں ہیں سب. اللہ پاک خود کہہ رہا ہے ہم جلد اس کی ناک پر ایک داغ لگائیں گے. بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس کے پھل کو ضرور توڑ لیں گے اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. اللہ، وہ دیکھیے انشاءاللہ نہ کہنے سے کتنا لاس ہو جاتا ہے انسان کا. تو آپ کے رب کی طرف سے کوئی پھرنے والا عذاب اس باغ پر پھر گیا. اللہ، استغفر اللہ، جبکہ وہ سو رہے تھے. استغفر اللہ. پھر وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. اللہ اکبر. پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ تم اپنی کھیتی پر صبح سویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے. اللہ اکبر. پھل توڑنا ہے. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے سرگوشی کرتے جا رہے تھے کہ آج تمہارے پاس وہاں کوئی فقیر نہ آنے پائے، مسکین فقیر نہ آنے پائے. اور وہ صبح سویرے یہ سوچ کر لپکتے گئے کہ وہ غریبوں کو روکنے پر قادر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، کتنا دینا پڑے. تو مطلب کہ ہم لوگ کو کوشش کرنا چاہیے کہ کچھ سوچنے سے پہلے ہی اتنا نہیں سوچنا چاہیے کہ غریب نہ آ جائے، تو تھوڑا بہت دیتے رہنا چاہیے. غریبوں کو بھی ان کا بھی حق ہے. ہماری جو سیلری ہوتی ہے، سورس آف انکم ہے، اس میں پہلے نیت کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک میں اتنا تھوڑا بہت دے دوں گا غریبوں کو، ایسے کر کے. خیر 26 نمبر پہ ہے. پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہا یقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں. اللہ اکبر. تو ہم راہ بھول گئے ہیں. پھر بولے نہیں بلکہ ہم تو بے نصیب ہو گئے. اس میں نے جو یوٹیوب پہ سن رکھا تھا محروم ہو گئے، تو یہی مطلب ہوا، چاہے بے نصیب چاہے محروم. جو محروم ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں بے نصیب والے. اچھا نصیب کا آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو بھی دھیان دیا جائے. 100 میں صاف بات، کچھ نہ زیادہ نہ کم. نصیب اچھا کرنا، چاہے کوئی امیر ہو چاہے غریب. میں نے یہی سیکھا ہے، اگر نصیب آپ کو اچھا کرنا ہے یا ہم کو اچھا کرنا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں تھوڑا سا ٹائم دیں، ضرور دیں. 24 گھنٹے میں کم سے کم 1-2 گھنٹہ دیں ایٹ لیسٹ. تب نصیب اللہ پاک اپنے غیب سے ہیلپ کر دیں گے اور کیا کہتے ہیں، فراخی کر دیں گے، ہماری چیزوں میں آسانیت کر دیں گے انشاءاللہ سے. آمین ثم آمین. 28 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کا بہترین ان میں سے ایک نے یہ بولا، ایک جو دونوں میں سے تھوڑا بہتر تھا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تو شاید ایک جو تسبیح کرتا ہوگا تو لیکن وہ جو تسبیح نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ سنگت میں رہتے رہتے وہ بھی خراب ہو گیا ہوگا، جو بھی ہے واللہ علم. انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب
बेशक हम ही जालिम थे या तो कसूरवार थे। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके मलामत करने लगे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। और कहने लगे, हाय हम पर अफसोस, बेशक हम ही सरकश थे। शायद हमारा रब बदले में इससे बेहतर हमें अता कर दे। बेशक हम अपने रब की तरफ रुजू करने वाले हैं या तो रग़बत करने वाले हैं, उनकी तरफ झुकने वाले हैं, मिस्र से पलट कर इबादत करने वाले हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, देखो अज़ाब यूँ होता है, मैंने सुन रखा है YT पे, कि देखो इसी तरह होता है अज़ाब। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। और आखिरत का अज़ाब तो सबसे बड़ा है, काश उन्हें इल्म होता। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। बेशक मुत्तकीन के लिए उनके रब के यहाँ नेमत के बाग हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा जो गरीब होते हैं लेकिन अल्लाह की इबादत करते हैं तो उनकी लाइफ में सुकून बहुत रहता है। इसी तरह से जो अमीर या गरीब जो भी होंगे जो अल्लाह की इबादत करते हैं उनकी लाइफ में चाहे कम ही हो पैसा कौड़ी लेकिन सुकून बहुत रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सबको चाहिए अल्लाह की इबादत करें जितना भी हो सके। फिर 35 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, क्या फिर हम मुसलमानों को मुजरिमों के बराबर ठहराएंगे। मतलब कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं तो क्या तुम क्या समझते हो। मतलब कि मैंने YT पे सुन रखा है, अल्लाह पाक पूछ रहे हैं कि फिर तुम क्या समझते हो, क्या हम फर्मा बरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे। ये मतलब इसमें लिखा है। बहुत अच्छी सेंटेंस लिखी अल्लाह पाक इसमें लिख देते हैं ना, क्या हम फर्मा बरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे। बहुत प्यारा सेंटेंस उन्होंने बोला था। यूट्यूब में जो भी तकरीर करते हैं इसके उर्दू ट्रांसलेशन मतलब कहाँ गए अल्लाह तौबा, क्या हो गया कैमरे को, अल्लाह तौबा सॉरी। तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसी तजवीज़ करते हो, यानी कि कैसे फ़ैसले करते हो। अल्लाह पाक पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई किताब आई है जिसमें तुम पढ़ते हो। 38 में कह रहे हैं कि उस किताब में तुम्हारी मनमानी बातें होंगी। मतलब अल्लाह पाक पूछ रहे हैं हम लोगों से कि फिर तुम लोग क्या समझते हो, क्या तुमको वो सब मिल जाएगा जो तुम सोचते हो, जो तुम चाहते हो वो सब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्या तुमने हमसे यौम क़यामत तक कोई पहुँचने वाली कस्में ली हैं कि तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम फैसला करोगे। बहुत समझने वाली बात है। तो अल्लाह से डर जाना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा भाई जो अल्लाह चाहता है। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो उस कंडीशन में वो चीज़ें हो सकती हैं जो हम चाहते हैं। बाकी तो अल्लाह सब जानने वाला है, सब नवाजने वाला है। फिर 40 नंबर में, उनसे पूछिए कि उनमें कौन उसका जिम्मा लेता है। अल्लाह अकबर। क्या उनके कोई शरीक है तो चाहिए कि वो अपने शरीक ले आएं अगर वो सच्चे हैं। अल्लाह पाक पूछ रहा है मुशरिकीन में से कि तुमको चाहिए तो शरीक ला के दिखाओ तो ज़रा सा जो हमारी तरह हो, मीन्स अल्लाह की तरह हो। 42 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो वो सजदा ना कर सकेंगे।
अच्छा मैंने इस एक जगह सुन रखी, पिंडली खोल दी जाएगी, मतलब अल्लाह को कैसे पहचानेंगे, जन्नती लोग कैसे पहचानेंगे? सब जब जन्नत और जहन्नुम का फैसला हो चुका होगा, आखिरी में जब जन्नतें भी दिखा दी जाएंगी जन्नतियों को, उसके बाद में अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। मेनली उन लोग को जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं पाबंदी के साथ, उन लोग को अल्लाह का दीदार होगा। बाकी का अल्लाह आलम, उनको भी शायद ग्रेजुअली होगा, जो भी है। तो जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं ना, अल्लाह का दीदार नसीब होगा। तो कैसे दीदार होगा? तो अल्लाह पाक अपने ये तो अल्लाह की शान के मुताबिक है। अल्लाह पाक अपने पिंडली, जो घुटने से नीचे और जो टखने से ऊपर का एरिया होता है ना, वहाँ से थोड़ा अपना कपड़ा हटाएंगे, तो फिर उन पिंडली देखते ही समझ जाएं कि ये हमारे रब है, अल्लाह पाक हैं। और फिर सारे जन्नती जो हैं, जो जन्नत की जितनी भी आराइश होंगी वो सब भूल जाएंगे, और उनको अल्लाह पाक इतने खूबसूरत लगेंगे, कभी देखा ही नहीं, किसी आँखों ने ना ख्याल किया ना सोचा। अल्लाह पाक इतने खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो इसमें क्या करते हैं ना, सजदा कर सकेंगे। इसके जहन्नमियों के लिए है ये कि जब उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो सजदा नहीं कर सकेंगे। एक नंबर में अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं सूरह तहरीम वर्स नंबर 8 नंबर में, सजदे के लिए बुलाए जाएंगे लेकिन सजदा नहीं कर सकेंगे। 43 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, उनकी नज़रें झुकी होंगी उन पर, अल्लाह तो बस उनकी नज़रें झुकी होंगी उन पर, ज़िल्लत छा रही होगी, और तहक़ीक़ दुनिया में उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था जबकि वो सही सालिम थे। अल्लाह पाक आने वाले वक्त का साफ साफ बयान कर दे रहे हैं। अल्लाह हम सबको जहन्नुम के अजाब से बचाए, सारे मुसलमानों को, आमीन सुम्मा आमीन। 44 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, लिहाजा छोड़ दीजिए मुझे और उसको जो इस हदीस कुरान को झुठलाता है। अल्लाह अकबर। हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ ले जाएंगे, इस तरह कि उन्हें इल्म तक ना होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक धीरे धीरे अजाब बढ़ाते हैं ना, कि सामने कि पता ही नहीं चलता है इंसान को कि मेरे पर अजाब हो रहा है। खैर अल्लाह पाक बचाए रखे। अस्तगफिरुल्लाह। 45 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और मैं उन्हें ढील देता हूँ, अल्लाह अकबर, ढील देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर इंतहाई पुख्ता है, मीन्स उसे मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। जो तदबीर कर रहा है उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसे जब भी मुसीबत आए ना, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए हम सबको। 46 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ए नबी क्या आप उनसे अजर मांगते हैं जो वो चिट्ठी के बोझ से दबे जा रहे हैं, चिट्ठी के बोझ से दबे जा रहे हैं? क्या उनके पास इल्मे गैब है तो वो उससे लिख लाते हैं, फिर 48 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, चुनांचे आप अपने रब के हुक्म के लिए सब्र करें और मछली वाले यूनुस पैगंबर की तरह ना हों, जब उसने अल्लाह को पुकारा था कि जबकि वो गम से भरे हुए थे। अल्लाह पाक किसी की कोई गलती भी छुपाते नहीं। अल्लाह पाक ऐसे नहीं कि उनके वो पैगंबर थे तो उनकी गलती पूरी दुनिया से छुपा लें, वो रहती दुनिया तक। अल्लाह ने कुरान में इसको लिख दिया इबरत के तौर पर कि इंसान समझे, मुसलमान की गलती करने पर अल्लाह से माफ़ी मांगे, और गलती तो किसी से भी हो सकती है। इसलिए अगर उसके रब का एहसान उसे ना संभालता तो वो चटियल मैदान में फेंक दिया जाता जबकि वो मजलूम होता। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके रब ने उसे नवाजा और उसको सालिहीन में शामिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये 51 और 52 ना आयत नजर बद के तोड़ के लिए हैं, मैंने सुन रखा है। खैर, और ए नबी
صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے جیسے کافر بری نظروں سے، خراب نظروں سے آپ کو پھسلا ہی ڈالیں گے جب وہ یہ ذکر قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک وہ تو یقیناً دیوانہ ہے، مطلب آپ کو کہتے کہ آپ تو دیوانے ہیں۔ پھر 52 میں اللہ فرما رہے ہیں اور یہ قرآن تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہاں پہ سورہ قلم ختم ہوتی ہے، 52 آیات سے تھیں اس کی۔ السلام علیکم۔